سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے اور آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہماری بات آپ تک پہنچے اور آپ صحت مند اور تندرست رہیں، بلا وجہ اسپتالوں کے چکر لگانے کی آپ کو ضرورت نہ پڑے، لائنوں میں کھڑا ہونا اور تکلیف دہ صورتحال کا سامنا کرنا، اس سے آپ بچتے رہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں کریے، اپنی صحت کو اچھا رکھیے، اور ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ جو ہم جس چیز کے بارے میں تذکرہ کر رہے تھے وہ پانی ہے، کہ پانی انسانی صحت کے اوپر کتنا اثر انداز ہوتا ہے۔ اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ پانی کے ذریعے حیران کن علاج کس طرح سے ہوتا ہے، اور کیسے یہ ایک بک ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں، اور یہ نیٹ کے اوپر بھی پڑی ہوئی ہے، اگر آپ کوشش کر کے اس کو پڑھیں۔ عام امراض کے علاوہ جو دوسرے امراض ہوتے ہیں، خاص امراض ہوتے ہیں سخت قسم کے، جو صحت مند نہ ہونے والے، تو وہ بھی بہت بہتری ان میں آ جاتی ہے۔ اس کا ایک سادہ سا علاج کیا ہے، جسے ہم علاج بالماء یعنی پانی سے علاج کہہ سکتے ہیں۔ اس طریقے علاج کی خصوصیت کے مد نظر قارئین کی لوگوں کی دلچسپی کے لیے اس کی دریافت کے متعلق ہم کچھ تذکرہ کرتے ہیں کہ یہ طریقہ علاج تقریباً 100 سال قبل لوئی کومنی جرمنی نے دریافت کیا تھا، یعنی کہ جرمنی کا ایک باشندہ تھا لوئی کومنی۔ اس کے ذریعے علاج کر کے شفا پائی تھی اس نے۔ لوئی کومنی جرمنی میں 1844 میں پیدا ہوئے۔ ان کے ماں باپ دونوں سرطان کے موذی مرض سے فوت ہوئے تھے۔ بعد میں 20 سال کی عمر میں انہیں بھی سرطان یعنی کہ کینسر تشخیص ہوئے، یعنی دونوں ماں باپ کو کینسر تھا، پھر جب وہ ان کا انتقال ہو گیا اور یہ 20 ایئرس کے ہوئے تو ان کو بھی کینسر ہو گیا۔ لوئی کومنی ایلوپیتھی سے کافی علاج معالجہ کراتے رہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ان دونوں جرمنی میں پانی کے علاج کا بڑا شہرت تھا اور اس کے مختلف طریقے رائج تھے۔ اس نے یہ سب طریقے بھی آزمائے لیکن مرض جوں کا توں رہا۔ آخرکار لوئی کومنی کے ذریعے قدرت نے ایک نئے طریقہ علاج کو روشناس کرایا جس سے کئی امراض میں شفائے کامل بہت جلد ظاہر ہوا۔ لوئی کومنی کے علاج سے بے مثال اور ہر دل عزیز ہونا اس امر سے ظاہر ہے کہ اس مضمون پر اس کی کتاب دی نیو سائنس آف ہیلنگ جرمن زبان میں تقریباً 133 بار چھپی ہے، یعنی اس کے ایڈیشن بار بار نکلتے رہیں اتنی بڑی مقدار میں کہ 133 بار اس کو وہ چھپی۔ اس کے علاوہ 50 غیر ملکی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا۔ صرف انگلش میں اس کے 25 ایڈیشن جو ہے نا شائع ہو چکے۔ اس کتاب کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے، دستیاب ذرا مشکل سے ہوتا ہے۔ 1904 میں ایک ہندوستانی معالج نے اسے شائع کیا۔ اس علاج کا بنیادی تصور یہ ہے کہ جسم انسانی میں فاسد مادوں کے اکٹھے ہونے سے بیماری آتی ہے، اس لیے اگر ان فاسد مادوں کو خارج کر دیا جائے تو بیماری سے نجات مل جاتی ہے۔ علاج بالماء کا ایک نسخہ جاپان کے مریضوں کی تنظیم نے شائع کیا ہے۔ تنظیم نے اپنے لمبے چوڑے مضمون میں یہ کہا ہے کہ مرض خواہ معمولی نوعیت کا ہو یا ضدی نوعیت کا، پانی کے ذریعے علاج کے چند قواعد و ضوابط کے تحت باقاعدہ علاج کر کے صحت یاب ہوا جا سکتا ہے۔ پانی کے ذریعے علاج کے جن امراض سے نجات پائی جا سکتی ہے وہ بے شمار ہیں، لیکن ہم تھوڑے سے امراض کا تذکرہ کریں گے کہ وہ ہیں صرف پیٹ کے امراض، جیسے کہ نمبر 1 پہ ہے تیزابیت، اور نمبر 2 پہ ہے جیسے کہ گیسز والی جو پیچش ہوتی ہے، نمبر 3 کانسٹیپیشن ہے، قبض ہے، اور نمبر 4 بواسیر وغیرہ جو ہوتا ہے، پائل جس کو کہتے ہیں وہ۔ اب اس کا طریقہ علاج جو ہے وہ کیا ہے کہ صبح بیدار ہوتے ہی، جیسے ہی آپ بیدار ہوں تو بڑے 4 گلاس پانی بیک وقت پی لیا کریں۔ پانی پینے کے بعد دانتوں کو مسواک یا برش کیا جا سکتا ہے۔ اس تجربے کے دوران ناشتے کے 2 گھنٹے کے بعد پانی پیا جائے، یعنی پہلے اٹھتے ہی 4 بڑے گلاس پانی پی لیں، آرام سے بیٹھیں 1 گلاس لیں، آرام سے بیٹھیں پانی پئیں، پھر دوسرا گلاس بھریں، پھر اس طرح 4 گلاس پانی پئیں۔
پھر اس کے بعد دانتوں کو برش کریں، مسواک کریں، جو بھی آپ کرتے ہیں اس کے بعد کریں. پھر جب آپ تھوڑی دیر بعد آپ ناشتہ کرنے جائیں گے تو ناشتے کے 2 گھنٹے تک آپ پانی نہیں پئیں، بلکہ 2 گھنٹے کے بعد آپ پانی کا گلاس پئیں. اس طرح دوپہر کے کھانا کھانے کے بعد بھی 2 گھنٹے بعد ہی پانی پیا کریں. یہی طریقہ رات کے کھانے کا ہوگا. رات کو سونے سے پہلے کوئی بھی کھانے کی چیز نہ لی جائے. اور یہ تو ماہرین نے کہا ہے کہ جب آپ سونے کے لیے جو آپ کا ٹائم ہے، مثلا آپ 10 بجے سوتے ہیں تو اس سے کم از کم 3 گھنٹے پہلے آپ کچھ بھی کھانا نہ کھائیں. یعنی 3 گھنٹے پہلے مثلا آپ نے 7 بجے کھانا کھایا ہے اور آپ 10 بجے سوتے ہیں تو اس کے 2 گھنٹے کے بعد 8-9 بجے آپ پانی پئیں اور اس کے بعد آپ سونے چلے جائیں تو آپ کی صحت یقیناً جو فاسد مادے ہیں وہ نکل جائیں گے اس جسم میں سے صبح ہوتے ہی. ایسے افراد جو ناتوانی، بیماری یا صحت کی عمومی کمزور حالت میں ہوں اور ایک ہی وقت میں 4 بڑے گلاس پانی کے نہ پی سکتے ہوں، وہ ابتدا میں 1 یا 2 گلاس پانی پئیں. پھر وہ آہستہ آہستہ اور مستقل مزاجی سے اس مقدار کو بڑھا کر 4 بڑے گلاس پانی پینے پر آ جائیں. اس طریقہ علاج کو مسلسل جاری رکھیں. یہ طریقہ علاج لوگوں کے علاوہ بیمار لوگوں کے علاوہ صحت مند لوگوں کے لیے بھی خاصا مفید ثابت ہوتا ہے. بیمار لوگ اس سے تندرستی حاصل کریں گے جبکہ صحت مند لوگ بیماریوں سے محفوظ رہیں گے. کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں ہے، آپ سب یہ کر سکتے ہیں. اور ہم سب مل کے اگر یہ طریقہ علاج جو کہ بہت ہی قدرتی علاج ہے کریں تو ہم سب بھی اگر تندرست ہیں تو مزید تندرستی رہیں گے، اور اگر بیمار ہیں تو تندرستی پا جائیں گے. اس طریقہ علاج سے مریضوں پر کیے گئے تجربات سے جو نتائج برآمد ہوئے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ کون سا مرض کتنے عرصے میں دور ہو گیا. نظام ہاضمہ کے زیادہ تر امراض اس طریقہ علاج سے 3 تا 6 ماہ کے اندر ٹھیک ہو جاتے ہیں. مریض کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے 1 ہفتے کے لیے دن میں 3 مرتبہ یعنی 4 بڑے گلاس پانی پیے. اس طرح دوسروں کی طرح ایک ہی دفعہ 4 بڑے گلاس پانی. اس کے بعد جب یہ آپ کرنے لگیں تو اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ 4 بڑے گلاس پانی کے اوپر آ جائیں. علاج کے شروع کے دنوں میں معمول سے زیادہ واش روم جانے کی حاجت ہوگی، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جب آپ کا جسم اس چیز کو نوٹ کر لے گا کہ اچھا یہ پانی اتنے مقدار میں اس وقت آتا ہے، تو پھر آپ کو بار بار جانے کی حاجت نہیں ہوگی، بلکہ ہر چیز معمول کے مطابق ہو جائے گی.